اس کا مزاج ہی ایسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی دھوپ بن جاتی کبھی چھاؤں، کبھی بادل کی طرح گرجنے لگتی اور کبھی بارش بن کر برسنے لگتی۔ مزاج کی اسی گرمی کی وجہ سے اب سے بھی 2-3 مرتبہ معمولی جھڑپ کر چکی ہے۔ چونکہ بات معمولی نوعیت کی ہوتی تھی، اسی لیے اب اسے منا بھی لیتا تھا، سو مزید بات بڑھتے بڑھتے رہ جاتی تھی۔ مگر اس دن ان کا سنجیدہ نوعیت کا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ عبد کو غصہ آ گیا۔ اس دن عبد اس کے فون کرنے پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافی مصروف تھا، مگر رمشا کی ضد کے سامنے اکثر ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ سو جب وہ نہ کرنے کے باوجود بھی آ گیا تو رمشا گویا فتح کے احساس سے سرشار ہو گئی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، عجیب سا مغرورانہ انداز تھا، گویا وہ جانتی تھی کہ عبد کبھی انکار کر ہی نہیں پائے گا۔ آنا تو مجھے تھا ہی، آپ کے حسن میں کشش ہی بہت ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ایک بات تو بتاؤ، ملازمت جوس لے کے آئی تو اسے لنچ کی ہدایات دینے کے بعد رمشا نے سوچتے ہوئے کہا، پوچھو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ اس سوال پر کچھ چونکا۔ جتنی تم مجھ سے کرتی ہو، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ میں خود اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تمہاری محبت میرے دل پر بہت اچانک یا بہت آہستہ آہستہ اتری تھی، تاہم میں خود کو بے بس پانے لگا تھا۔ اب نے اپنی دلی کیفیت کا بے جھجک کے اقرار کیا۔ رمشا سر سے پیر تک مسرور ہو گئی۔ تم میری خاطر کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو تم نہیں کرنا چاہتے، مگر میری محبت تمہیں مجبور کر دے؟ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا اور لہجہ اور تاثرات عجیب تر۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ اگر میں کہوں تم جاب چھوڑ کر بزنس کر لو تو؟ رمشا گویا تول کر بول رہی تھی۔ عبد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں اپنے کیریئر کی شروعات میں جاب چھوڑ دوں؟ مگر کیوں؟ جبکہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں۔ مگر میں تمہاری اس جاب سے مطمئن نہیں ہوں۔ کیا تم میری ضروریات پوری کر سکو گے؟ رمشا کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے بس میں ہوا ضرور کروں گا، تاہم اگر تم اپنے باپ کی دولت کے ساتھ میرا موازنہ کرو گی تو پھر معذرت ہے۔ میں جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا سپاہی ہوں، کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جانب پر اور اپنے نسب پر فخر ہے۔ اب نے دو ٹوک لہجے میں گویا اپنی بات واضح کرتی۔ اگر تمہیں ایک چانس دیا جائے پھر بھی نہیں؟ وہ لائم جوس کو گھونٹ گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں پارٹنرشپ کی آفر ہو تو؟ وہ ایک اور گلاس جوس سے لبالب بھر رہی تھی۔ اس کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب نے جوس کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لالا نے اتنا بڑا بے حد سٹائلش سا کلینک سیٹ کیا ہے، اس کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ ہماری کچھ آبائی زمینیں تھیں جو ماما نے بیچ دی، کچھ پیسوں سے گھر بنا لیا تھا اور کچھ بینک میں محفوظ تھے جو کام آ گئے۔ اب نے تحمل سے بتایا۔ رمشا جانتی تھی کہ عبد کو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر پاپا تمہیں اپنے بزنس میں شمولیت کی آفر کرے؟ دیکھو رمشا، میرا مائنڈ کبھی بھی بزنس کی طرف نہیں رہا۔ میں اپنی جاب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں۔ اگر مجھے بزنس کی فیلڈ میں جانا ہوتا تو میرے لیے یہ ناممکن نہیں تھا۔ اب نے ابھی تک ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بتاؤ، میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم میری محبت میں اپنی کس عزیز چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں بچوں جیسی ضد تھی۔ تمہاری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہو؟ عبد مسکرایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ اور میں کیسے یقین دلاؤں؟ عبد اس کی خواب ناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پہلے تم میرے فون سے بہت چڑھتے تھے، پھر اتنی جلدی یہ بدلاؤ کیسا؟ مجھے لگتا ہے تم شہوات اور ابہام کا شکار ہو۔
پاگل مجھے سوچ سمجھ کر یا باقاعدہ پلاننگ سے نہیں کی جاتی۔ میں تو خود حیران ہوں، بن دیکھے بن پرکھے اور بن جانے میں صرف تمہاری محبت سے متاثر ہو کر تمہیں دل میں بسا چکا تھا۔ کہ لہجے کی سچائیوں نے رمشا کے تمام تر خدشے جھاگ کی طرح بٹھا دیے تھے۔ اسے خود پر ناز سا ہوا۔ رمشا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، ایسے نظر سے جو عبد کے دل کو شکنجے میں جکڑ کر گویا عمر بھر کے لیے قید کر لیتی۔ وہ اسے اپنی محبت میں انتہا تک لے جانا چاہتی تھی، یوں کہ کبھی عبد واپس مڑنے کی یا پلٹ جانے کی کوشش بھی کرتا تو واپسی کے راستے اس کے لیے کھوٹے ہو جاتے۔ وہ اسے اپنے وجود کا عادی کر لینا چاہتی تھی، وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال، ہر خواب پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ رمشا اکرام بھلا چاہتی کیا تھی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ اب جرار کے دل کی دھڑکن کو اپنے اختیار میں کر لینا، یا اس کے سچے موتی جیسے دل پر کوئی بھاری زب لگانا؟ یہ تو وقت بتا سکتا تھا۔ خاصی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب جرار اس کی محبت میں بہت آگے نکل آیا تھا۔ وہ جانتی تھی اب رشتہ اور تعلق نبھانے والوں میں سے ہے۔ پھر کچھ ماہ بعد اب کی طرف سے نکاح پر بے حد اصرار کیا گیا۔ یہاں پر رمشا کی ایک نہیں چلی تھی۔ اس کے بھائیوں اور پاپا نے اب کی بات پر سوچ بچار کے لیے بھی وقت نہیں لیا تھا۔ یوں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کے نکاح کا مبارک فرض ادا کیا گیا۔ رمشا آج کے دن کی مناسبت سے بہت سجی سوری تھی۔ روسی لباس، زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ اب کی ماما اور خالہ کے علاوہ اناس لالا اور حوریہ بھابھی بھی بے انتہا خوش تھے۔ خود اس کا دل بھی اس وقت خوشی اور مسرت کی آخری انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد رمشا میں بہت سی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھی، حتیٰ کہ اب کے گھر والے بھی نوٹ کرنے لگے تھے کہ رمشا فون کرنے کی رفتار میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد اس کا فون آ جاتا تھا اور اب اٹھ کر الگ کمرے میں چلا جاتا تھا۔